سے بے نیاز ہیں. پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا گیا the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے محترم بشیر جمعہ نے ایک تمثیل بیان کی ہے جو ان کی کتاب میں موجود ہے اور مشہور فلسفی خلیل جبران کے حوالے سے ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تالاب کے کنارے بہت سارے پتھر بکھرے ہوئے تھے, وہیں پر ایک درخت بھی تھا. پتھر جو ہے وہ تالاب میں گرتا ہے تو تالاب کے پانی میں ہلچل مچتی ہے. یہ دیکھنے کے بعد اس درخت کو بھی جوش آیا, اس درخت نے بھی جوش میں اپنا پتا گرا دیا, لیکن میں نے دیکھا کہ نہ ہی تالاب میں کوئی ہلچل مچی, نہ ہی ہلکی سی لہریں اٹھی, نہ ہی ساحل سے ٹکرائی. خلیل جبران لکھتا ہے کہ میں وہیں کھڑا تھا, میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا بے وقوف, دنیا میں وہی لوگ ہلچل مچا سکتے ہیں جو باوزن ہوتے ہیں. محترم عزیزو, یہ باوزن ہونا کمیت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی بہت بھاری بھرکم ہو گیا, یہ معاملہ کیفیت کے اعتبار سے ہے. اور اگر دور جدید کے حوالے سے دیکھیں تو معاملہ صاف ہے کہ دور جدید میں ظاہری پہلوؤں پر زیادہ بحث کی جاتی ہے. ہم تو باطن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, ظاہر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اور جبکہ ہم تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں تو ذرا دیکھیے تحریک اسلامی کو کیسی شخصیات مطلوب ہیں. محترم سعادت اللہ حسینی نے لکھا ہے, ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے لکھا, ترجمان القرآن میں بھی آیا, انہوں نے لکھا کہ ہم تو ایسے دور میں ہیں کہ جہاں ہم پچھلے 300 سال سے تاریخ کے سیمینار ہال میں بیٹھے ہوئے اپنی باری کے انتظار میں, پچھلے 300 سال سے تاریخ کے سیمینار ہال میں بیٹھے اپنی باری کے انتظار میں ہیں کہ کچھ بولے. اب کنوینر نے ہمارے نام کا اعلان کیا ہے, ہمیں بولنا بھی ہے, صرف بولنا نہیں ہے, قائل بھی کرنا ہے. صرف قائل نہیں کرنا ہے بلکہ دنیا میں ہلچل مچانی ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ایک خاکہ دیا ہے ایک مسلم پرسنالٹی کا, جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں موجود ہے, آیت نمبر 61 to 77. اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین انداز میں صفات گنوائی ہے. بات شروع ہوتی ہے رحمان کے محبوب بندے, رحمان کے محبوب بندے, پھر وہ پوری صفات گنوائی جاتی ہیں تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تواضع اور نرمی کے ساتھ. انہی صفات سے ایک لمبی فہرست ہے, انہی صفات سے ایک ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے جس کے متعلق اقبال کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہیں مومن, کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہیں مومن. تو آخر یہ کون سی باتیں ہیں جو دل آویز بناتی ہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ایک پرسنالٹی بناتی ہیں. تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز, تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز, اس کے دنوں کی تپش, اس کی شبوں کا گداز, اس کا مقام بلند, اس کا خیال عظیم, اس کا سرور, اس کا شوق, اس کا نیاز, اس کا ناز. خاکی وہ نوری نہاد بندے مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اس کی امیدیں کلیل, اس کے مقاصد جلیل, اس کی ادا دل فریب, اس کی نگاہ دل نواز. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت و علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی ہے جو ایک زمین پر ہوئی. اس زمین کا کچھ حصہ زرخیز تھا تو اس نے پانی کو جذب کر لیا اور خوب گھاس و چارہ اگایا, اور اسی زمین میں کہیں کہیں گڑے تھے جہاں پانی جمع ہو گیا, اکٹھا ہو گیا. اسی طرح اللہ نے اس زمین کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا. انہوں نے پانی بھی پیا, جانوروں اور کھیتوں کو سیراب بھی کیا اور خوب کھیتی کی. یہ زرخیزی آخر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ کی شخصیت دل آویز کب بنتی ہے؟ آپ اس کے لیے کون سے ذرائع کا استعمال کریں گے؟ محترم ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب نے 11 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے, آپ کے پاس وہ کتابچہ موجود ہے. ایمان کی تجدید, علم کتاب و سنت, عبادات, مطالعہ, ذکر الہی, صحبت صالح, انفاق, احتساب, منصوبہ بندی, موت کی یاد اور دعا. ذریعہ تھوڑا سا اگر اس کو ہم پھیلانے کی کوشش کریں تو دیکھیے, سب سے پہلے ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کہ میں میری شخصیت کا ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے, دل آویز بنانا ہے. بڑے کاموں کی ابتدا خوابوں کے ساتھ ہوتی ہے, لہٰذا بڑے خواب دیکھیے, دکھائیے, خوابوں کے سوداگر بنیے, اپنا ہدف طے کیجیے. کمال, ایکسلنس پیدا کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ دھیان دیا کیجیے. جھوٹی توقعات پر جینا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو دریافت کریں. آپ کو اپنی افادیت ثابت کرنی ہوگی کہ آپ اس دنیا کے لیے پروڈکٹیو ہیں, فائدہ مند ہیں. شخصیت میں نئی جہتیں, نئے ڈائمنشنز پیدا کرنے ہوں گے. اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, بہت اہم کو فوری خانے میں ڈالیں, زبانوں کی, لینگویجز کی اہمیت کو جانیں.
خوبصورت زبان بولیں اور لکھیں، ذوق انتخاب کو بلند کریں، طرز تکلم کو دلکش بنائیں، اعلیٰ درجے کے خطیب بنیں، قلم کی طاقت کو پہچانیں، پیشکش کا انداز اچھا اپنائیں، سوشل میڈیا کے شہسوار بنیں، گفتگو کے جدید ترین طریقوں سے واقف ہوں، جدید علوم سے آگاہی حاصل کریں، قدیم و جدید میں خود کو تقسیم نہ کریں، اہل علم کے مجلسوں میں بیٹھیں، مطالعے کو شخصیت کا جزو بنائیں، ذاتی کتب خانہ ضرور بنائیں، قرآن ہمیشہ ساتھ رکھیں، تحقیق و دریافت کا ذوق پیدا کریں، شعر صفت بنیں، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر، رنگ چاہتا ہے اگر اس باغ میں آزادی کا تو نکھرتے گل کی طرح شوق سفر پیدا کر، شوق سفر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، علمی مذاکرے کا ماحول بنائیں، دینی معلومات بڑھاتے رہیں، جنرل نالج حاصل کریں، دماغی ورزش کا اہتمام کریں، فنی مہارتیں بھی سیکھیں، کمپیوٹر لازماً سیکھیں، تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں، دینی علوم میں اسپیشلائزیشن کریں، جس علوم میں آپ کام کر رہے ہو اسپیشلائزیشن کریں، کسب معاش کے لیے منصوبہ بندی کریں، بنیادی کمزوریوں کو صرف کمزوری نہ سمجھیں، معمولی کمیوں کو معمولی نہ سمجھیں، سخت کوشش کی محنت کریں، مشق کریں، جسم کی صحت اور چہرے کی رونق کا خیال رکھیں، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں، خادم انسانیت کی پہچان بنیں، بلند نظم العین کا سچا شعور پیدا کریں، نئی حقیقتوں کا سامنا کریں، قیادت و امامت کے آفاقی اصولوں سے واقفیت حاصل کریں، بلند دماغ اور گرم دل کی جستجو کریں، عاشقانہ کیفیت پیدا کریں۔ میرے محترم سامعین، علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں امامت اور قیادت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ تو امامت اور قیادت کے حوالے سے ہے، میرا ماننا یہ ہے ایک تحریکی شخصیت میں وہ خصوصیات بھی بیان ہونی چاہیے جو علامہ اقبال نے قیادت کے حوالے سے بات کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ شاہ نواز فاروقی نے لکھا ہے کہ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حاضر و موجود سے بیزار کیا، اور صرف بیزار نہیں کیا، پھر ایک نئی راہ دکھلائی، صرف ایک نئی راہ نہیں دکھلائی، پھر وہ جماعت کا قیام بھی کیا جو اس راہ پر چلے، ایک عملاً مثال بھی دی۔ اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، ابھی 2 مہینے کا پہلے کا ترجمان القرآن اٹھائیے، محترم پروفیسر خورشید احمد نے اپنے اشارات میں لکھا ہے کہ آج زمانہ وہ ہے جس میں آپ کو ہم آہنگ ہونے کی بات کی جاتی ہے کہ آپ ہم آہنگ ہوئیے، لیکن آج تحریک اسلامی کے افراد کو تو چاہیے کہ وہ حاضر و موجود کو چیلنج کرنے کا اپنے آپ میں وہ گر پیدا کریں، وہ اپنی ویسی شخصیت بنائیں کہ وہ حاضر و موجود کو چیلنج کر کے ایک نئی راہ دکھلائیں اور پھر عملاً اس پر گامزن ہو کے بھی دکھلائیں۔ دے کے احساس زیاں لہو تیرا گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ محترم حاضرین، اگر جو اس سے پہلے بیان کی گئی خصوصیات ہیں اس کے ساتھ اگر یہ خصوصیات آ جائیں تو پھر کیا کہنے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔